أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب ما تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ ال عمران مقصد بیان 4 مسائل کا جو گزری صورت میں گزر چکے ہیں، لیکن یہاں زیادہ تفصیل، زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ اور وہ 4 مضامین کون سے ہیں؟ اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 63 تک 63 تک، اور یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک، دوسرا باب آیت نمبر 18 سے لے کر 18 سے 25، 18 سے 25، اور تیسرا باب 26 سے 63، 26 سے 63 تک۔ ہر باب میں 6 باتیں ہیں، اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ ہے۔ پہلے باب میں اللہ لا الہ الا ہو ہے، یہ دعویٰ توحید، اور اس پر 3 دلائل پیش کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر باب کی پہلی بات دعویٰ توحید بالادلۃ الثلاثہ ہے۔ تو پہلی بات دعویٰ توحید ذکر کی، دوسری بات آیت نمبر 4 میں تھی تخفیف دنیاوی و اخروی، تیسری بات آیت نمبر 7 میں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسائی شبہ کرتے ہیں، عیسائیوں کے پہلے شبہ کا رد ہے کہ جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، تو اول تعالیٰ نے ابن کہا نہیں ہے، اگر کہا بھی ہے تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہ وہ لفظ ہے جس کے 2 معنی ہوں، ایک مرادہ معنی اور ایک غیر مرادہ معنی۔ ایک جو مرادہ معنی ہے اسے مرادہ متکلم بھی کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے کہا ہو ابن تو یہ مرادہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مرادہ معنی میں کہا ہوگا کیونکہ ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور محبوب اور دوست کو، تو یہاں اللہ نے اپنا محبوب، اور ہر پیغمبر اللہ کا محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات پہلے باب کی تھی آیت نمبر 8 میں، تعلیم الدعا، تعلیم دینے لوگوں کو شبہوں کے وقت میں، جب شبہات کا دور ہو تو جب لوگ شبہ ڈالیں تو پھر اس وقت کیا کرو، کیسے دعا کرو اللہ سے، تو ایسے دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ٹھیک ہے۔ پھر 5ویں بات اس میں جو ہے پہلے باب کی کہ بھئی اس مال کے لیے جو تم مسئلے سے ہٹے ہو، توحید کا بیان نہیں کرتے ہو، قرآن کے لیے نہیں آتے ہو، اس اولاد کے لیے، اس مال کے لیے جو تم نے اپنی خدا کو بھولے ہوئے ہو، تو یہ مال اور یہ اولاد تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ پھر 6ٹھی بات پہلے باب کی آیت نمبر 14 میں، تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الآخرہ، کہ دنیا کی جو کیا چیز ہے چند دن اور پھر ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسرا باب آیت نمبر 18 سے 25 تک تھا۔ آیت نمبر 18 میں دعوی توحید ذکر تھا، اور اس پہ دلائل عقلیہ، نقلیہ اور وحیہ، ٹھیک ہے، ادلۃ الثلاثہ۔ پھر دوسری بات آیت نمبر 19 میں تھی، ٹھیک ہے، کہ بھئی اللہ جو کامل دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عیسائیوں کے دوسرے شبہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، تو بھئی دین اسلام کامل دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عیسائیت کامل دین نہیں، کامل دین اسلام ہے، کیونکہ اس میں نسخہ نہیں آتا، اس دین کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اور جو آپ کا دین ہے دین عیسائیت، یہ منسوخ دین ہے۔ اور اس کے ساتھ پہلے شبہ کا دوسرا جواب بھی دیا کہ تم لوگ جو ابن کہتے ہو، اللہ نے اول تو ابن کہا نہیں ہے، اگر
یہ جو تم کہتے ہو تو یہ 10 من البغات ہیں۔ تیسری بات آیت نمبر 20 میں ہے صداقت نبی، اور چوتھی بات آیت نمبر 21 میں خواصت اہل کتاب کی، اور ساتھ اس میں تشجیع مومنوں کو کہ بھئی مبلغوں کو کہ قرآن بیان کرو، اگر مر گئے تو خیر ہے، پیغمبروں کو بھی تو قتل کیا گیا ہے۔ پانچویں بات آیت نمبر 23 میں ہے اعراض عند الکتاب، کہ اللہ کی کتاب سے پلٹنا، اللہ کے حکم سے منہ موڑنا، ٹھیک ہے۔ پھر چھٹی بات پہلے باب کی آیت نمبر 25 میں ہے، وہ تخفیف اخروی ہے۔ پھر تیسرا باب جو ہے آیت نمبر 26 سے 63 تک، 26 سے 63 تک، اس میں بھی پہلی بات 26 نمبر آیات میں دعوی توحید ذکر ہے، قل اللہم مالک الملک، قل اللہم کے عنوان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں دلیل عقلی ہے کہ مالک الملک بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دلیل عقلی آیت نمبر 27 میں ہے، پھر دوسری بات آیت نمبر 28 میں ہے، تحدید مومنوں کو ہے۔ پھر تیسری بات تخفیف اخروی آیت نمبر 30 میں ہے کہ اگر خلاف کرنے والوں سے دوستی کرتے ہو تو آخرت میں تم کو پتہ چل جائے گا، یعنی جو خلاف کرتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ چوتھی بات آیت نمبر 31 میں ہے تحذیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اس کی سنت پر عمل کرو گے، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا۔ پھر پانچویں بات آیت نمبر 33 میں شروع ہے، تفصیلی جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا، کیونکہ اور یہ تیسرا جواب بھی ہے پہلے شبہ کا، ابن کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن کیسے ہو سکتے ہیں، ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا تو شجرہ معلوم ہے، ماں معلوم ہے، نانا معلوم ہے، نانی معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ابن آدم ہے۔ اور بریلوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو کیسے ان کا شجرہ، ان کا نسب بھی تو معلوم ہے، باپ معلوم ہے، دادا معلوم ہے، ماں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ نور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شجرہ معلوم ہے، سمجھ آ گئی۔ اب کیا ہے، دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، دوسرا باب، دوسرا حصہ قرآن اس کا، یہ 3 ابواب تو پہلے حصے کے ہو گئے، اب دوسرا حصہ جو ہم شروع کیا ہوا ہے، ہم نے آیت نمبر 64 سے شروع ہوا سورت کا، آیت نمبر 101 تک ہے، 101 تک، اس میں اس بات رسالت ہے، اور 15 پلیتیاں یہود کی ذکر ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ پھر تیسرا حصہ آیت نمبر 102 سے 200 تک، 102 سے 200 تک، اس حصے میں دونوں مسئلے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، دونوں بیان ہیں۔ جہاد کے لیے تنظیم کا اور تنظیم کے اصول پھر آگے ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہودیوں کی جو 15 پلیتیاں ہیں وہ یہاں ذکر ہے آیت نمبر 64 میں۔ پہلا اعتراض، یہ اتباع کرتے ہیں اپنے آبا کی، دوسرا اعتراض، دوسری پلیتی، اپنے غلط دین کو غلط طریقوں سے ثابت کرتے ہیں، تیسرا اعتراض یہ مومنوں پر اپنے دین سے، مومنوں کو اپنے دین سے پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ازلال المومنین، مومنوں کو اپنے دین سے ہٹانے کو۔ چوتھا اعتراض کیا ہے آیت نمبر 70 میں، کہ کفروا بآیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منکر ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے منکر ہے نا، ٹھیک ہے، اگر اللہ کی آیات کو سے منکر نہ ہوتے تو حرام سے پیٹ نہ بھرتے، ٹھیک ہے نا، یہ پردے کے حکم 7 دفعہ آیا ہے، اس سے منہ نہ موڑتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کتنے ہیں کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ پانچویں پلیتی ان کی حق اور باطل گڑبڑ کرتے ہیں، آیت نمبر 71 میں ہے۔ 72 میں چھٹی پلیتی، چھٹا اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کمزور لوگوں پر یہ ان کا دین گڑبڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7واں اعتراض آیت نمبر 73 میں، اپنے منسوخ دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے پسند کر لے قرآن کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں آئے تھے نا، تو ان کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ ہمارے اس میں کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے زید اناس کی وجہ سے ان کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہودیوں کی پلیتیاں ہیں، ہر دور میں یہ جو یہودیوں کے اپنے جو ہیں، جو ان کے دوست رشتہ دار ہیں، یہ یہی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا فضل قرآن ہے اور قرآن کا بیان، اللہ کا فضل بیان کرو، قرآن بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق آیت نمبر 75 سے ہے، اس میں 8واں اعتراض ہے، اور 8ویں پلیتی ہے یہود کی کہ وہ خیانت کرتے ہیں، سمجھ آگے، یہ خیانت کریں گے، یہ خیانت دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل الکتاب میں، اور بعض اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں میں ان تامنہ بقنطار یؤدہ
کہ جن کو ٹھہرائے ایک اس کے خزانے پر تو واپس کرتا ہے اسی طرح. وَمِنْهُمْ مَن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو امانت دار ٹھہرائے ایک دینار پر تو نہیں واپس کرتا. بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ، تو نہیں واپس کریں گے تم کو إِلَيْكَ، تم کو مگر مَا دُمْتَ إِلَيْهِ قَائِمًا، مگر کھڑے رہو ان کے سر پر ہمیشہ. باطل پرست مولوی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. ذالک بأنہم قالوا، حالت یہ ہے، یہ حالت اس لیے ہے کہ قالوا کہتے ہیں یہ لیس علینا فی الامیین کہ نہیں ہے ہم پر کوئی گناہ کہ ہم امیوں کے مال میں سے ہم پر کوئی ملامتی نہیں کہ ہم امیوں کے مال میں سے خرچ کریں یا لے لیں. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ نے تو کہیں ان کو یہ نہیں کہا. لیکن یہاں پر علماء سو کا بیان ہے، ایک علماء حق ہے. ٹھیک ہے. مولویوں میں سے بعض ایسے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں مَا أَنْتَ مِنْهُ بِقِنْطَارٍ، کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں، يُؤَدِّهِ رکھیں، إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ، تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھیں. مولویوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی رکھیں، علماء حق کا یہ بیان ہے. ٹھیک ہے نا، جو دین پر پیسے نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی رکھیں تو وہ آپ کو اسی جب آپ کے مانگنے پر آپ امانت رکھوائیں تو وہ آپ کی امانت ایز اٹ از واپس کریں گے. لیکن بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اس کے پاس اگر ایک دینار بھی آپ رکھیں امانت تو جب آپ ان سے مانگیں گے تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ إِلَّا مَا دُمْتَ إِلَيْهِ قَائِمًا، تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کی بابت کوئی گناہ نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. دیکھیں یہاں بیان ہو رہا ہے امیین یعنی ان پڑھ جاہل لوگ. یہاں ان پڑھ جاہل لوگوں سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب. یہودیوں کے جو خائن تھے نا، یا ان کے جو علماء حق تھے، ان کے جو علماء تھے ان میں جو خائن لوگ تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی کسی کا مال ہڑپ کر دینے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا کسی بدکار کی. سمجھا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. افسوس ہے کہ یہودیوں کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے، لیکن اس کا علمی دوغلا پن دیکھیے کہ جس ملک کو دارالحرب کہہ کر اس کا مال کھاتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے کبھی تنکا بھی نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے نا. دارالحرب کیا ہے؟ کفر، کافر جو ہے نا ہمارے لیے دارالحرب ہے. ٹھیک ہے نا. تو کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کا مال نہیں کھانا غلط طریقوں سے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جو خیانتدار ہے نا، یہ جو دنیا پرست ہیں، دیکھیں کتاب والے مولوی بعض اچھے ہیں اور بعض خیانتدار ہیں. دینار کیوں کہتے ہیں؟ یہ دین بھی ہے اور نار بھی ہے. سمجھ آ گئے؟ دین کی جگہ پر پیسہ لگے تو دین ہے، اور اس کو غلط جگہ پر جو اپنی کمائی کو لگاؤ گے، صحیح کمایا اور غلط جگہ لگایا تو وہ آگ بن جائے گی، اسی لیے اسے دینار بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دینار اگر غلط کمایا اور صحیح لگایا تو بھی دینار ہے. ٹھیک ہے. بدعتی ملا کو پیسے دے دو اور دیکھو وہ کیا کرتا ہے. یہ امیوں سے غلط طریقے سے یہ مولوی پیسے لیتے ہیں، جبکہ دیکھیں دین پر پیسے لینا جائز نہیں ہے، مگر یہ اپنے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس امانت بھی رکھو تو یہ امانت واپس نہیں کرتے. اچھے مولوی ہیں مگر تھوڑے. سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں بھی آئے گا
ٹھیک ہے. اور کچھ مولوی جو خیانتدار ہیں اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہو, ان کے پاس کتاب کا علم کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ خیانتدار ہیں تو آپ مہینہ بھی اس کے سر پر کھڑے رہو اور مانگو تو خوب کڑا کر دو, میں تمہارا ہی پیسہ واپس کریں گے. ہیلے بہانے کریں گے, یہ ان میں سے پیسے چھپاتے ہیں, کبھی تنخواہ کے نام پر اور کبھی جو ہے نا قرآن کی اجرت لینے کے نام پر, ٹھیک ہے نا. حالانکہ دیکھیں دین کے اوپر 8ویں صدی تک اپنا پیسہ لگانا تھا, ٹھیک ہے نا. دین ہر امام اپنا کسب لکھتا تھا 8ویں صدی تک. 8ویں صدی تک کبھی کسی نے دین پر پیسہ نہیں لیا, ٹھیک ہے نا. لیکن بغیر پیسوں کے کوئی دین کا کام نہیں کرتا, اور لیکن مولوی کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مولوی تو فارغ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو تو مفت کی تنخواہ آ جاتی ہے, تو یہ بچے ہی پیدا کرتے رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچے بہت ہیں, اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور ایک طرف ایک سپاہی ہے, اس کے اگر وہ تھوڑے پیسے بھی کماتا ہے اس کا گزارا, کیونکہ محنت پہ عادی ہے نا, یہ محنت پر عادی نہیں ہوتا. دیکھیں جہاد وہ شخص کر ہی نہیں سکتا جو شخص مال نہیں لگاتا. جب جو شخص مال لگائے گا تو مولوی کا کام کیا ہے, جہاد باللسان, ٹھیک ہے نا. مجاہدین تیار کرنا, یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا جہاد ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے مولوی سے کیسے مجاہدین تیار ہوں گے, دین کے خادم تیار ہوں گے, جو کہ خود دین پر پیسے لیتا ہے لگاتا نہیں. جب تک دین پر پیسے لگائے گا نہیں اس کی بات میں کوئی خیر کوئی برکت ہوگی ہی نہیں, اثر ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو قوم دین پر پیسے لگاتی ہے وہ عزت مند ہو جاتی ہے, اور جو قوم دین پر پیسے لیتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. امیین مسلمان ہے اور اس کا مال نہیں لے سکتے تم, یہ کافر کا مال حلال ہے کہ ایسے قرآن پر پیسے لے سکتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کبھی ایک ہیلے سے کبھی دوسرے ہیلے سے, لیکن دیکھیں قرآن پر پیسے کسی صورت, اور دیکھیں امانت اگر آپ کے پاس کسی مسلمان نے امانت رکھی ہے تو تب بھی آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے, اور اگر کسی کافر نے رکھی ہے تب بھی. اور پھر ایک عالم کے پاس, تو وہ تو عالم تو کبھی دیکھیں حق پرست مولویوں کا بیان بھی ہے کہ حق پرست کبھی آپ کے ساتھ ٹھگی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن امانت ہے, جب پیسہ امانت ہے اس میں ٹھگی نہیں کر سکتے, تو قرآن کریم بھی تو امانت ہے اللہ کی, یہ تو اللہ کی امانت ہے. اور پھر علماء کے اوپر تو اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ سمجھنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, مگر یہ اللہ کی کتاب پر پھر بھی پیسے لیتے ہیں. دیکھیں سورہ حشر آیت نمبر 21 میں آتا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو اس کی دہشت سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. ذرا 28 پارہ نکالیں, سورہ حشر آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حشر ہے, پارہ نمبر 28 ہے, اور آیت نمبر 21 ہے. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن علی جبل, پہاڑ پر, لرأیتہ خاشعا, تو تم دیکھتے اس کو دبا ہوا اللہ کے خوف سے, متصدعا من خشیت اللہ, متصدعا من خشیت اللہ, تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, اور یہ مثالیں ہیں, نَضْرِبُهَا, ہم وہ بیان کرتے ہیں, لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کریں. دیکھیں یہ قرآن کریم اتنا بڑا اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ دیکھیں اس کی دہشت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور اے عالم, اے مسلمان, تیرے دل میں کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے. دیکھیں عالم کی مثال تو ستاروں کی ہے, اور لوگ اس سے راستہ معلوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک عالم لکھتے ہیں کہ اے عالم, آپ تو ستاروں کی طرح ہیں, لوگ آپ سے راستہ معلوم کرتے ہیں. اگر عالم ہی گمراہ ہوگا تو لوگ کس راستے پر چلیں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ گواہ ہے, اللہ ضامن ہے, اس قرآن کی گواہی اللہ نے دی ہے, ٹھیک ہے نا. اس قرآن کا محافظ اللہ ہے, ٹھیک ہے. جو اس قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. جو امانت میں خیانت نہیں کرتا نا تو اللہ بھی اس کی امانت کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک دفعہ دو دوست تھے, ان کا آپس میں لین دین کا معاملہ آیا اور انہوں نے ایک دوست کو کچھ پیسے چاہیے تھے, اشرفیاں چاہیے تھیں, اس نے دوسرے سے مانگی, اس نے کہا ٹھیک ہے. درمیان میں انہوں نے اللہ کو گواہ اور ضامن بنایا. اب جب پیسے واپس کرنے کا وقت آیا تو راستے میں دریا پڑتا تھا. ایک دوست دریا کے ایک طرف تھا, دوسرا دوسری طرف تھا. اس دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح آؤں گا تو آپ کو آپ کی امانت لوٹا دوں گا. اب جی وہ صبح جلدی جب نکلا تو کشتی اس سے نکل گئی. اب کشتی تو نکل گئی لیکن اس نے وعدہ کیا ہوا تھا دوست کے ساتھ کہ اس نے اسی دن پیسے لوٹانے. اب اس نے کیا کیا کہ ایک خط لکھا اور ایک لکڑی آ رہی تھی, اس لکڑی کے بیچ میں اس نے ڈالا اور اس کو پانی میں بہا دیا. دوسری طرف وہ دوست دریا کے کنارے کھڑا انتظار کر رہا تھا. جانے لگا تو لکڑی پانی میں تیرتی ہوئی آئی تو وہ گھر لے گیا. اس نے کہا چلو پیسے, دوست تو نہیں آیا, پیسے تو نہیں ملے, لیکن خشاک کا بندوبست تو ہو جائے, گھر خشاک لے جاؤں. اب جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں سے پیسے اور خط نکلا کہ اے دوست میں آیا تھا مگر کشتی نہیں ملی, اللہ گواہ اور ضامن ہے. اب دوسرے دوست نے جب وہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا, اس کے پیسے مل گئے. اگلے دن وہ دوست پھر آیا, جب کشتی آئی دوبارہ اشرف کی تھیلی لے کر دریا کے دوسرے کنارے دوست کے پاس آیا تو دوست نے کہا کہ مجھے آپ کی امانت مل گئی تھی. یہ نہیں کہ وہ چھپا لی اور اس نے کوئی اور بات کرنی, ٹھیک ہے نا, بہانہ کر لیا اور یہ چھپا لے, نہیں, اس نے بتا دیا کہ مجھے میری امانت مل گئی تھی, آپ نے بھیجی, میں نے لکڑی کو لایا خشاک کے لیے. تو اللہ بھی بڑا غیور ذات ہے, اللہ غیرت کرتا ہے اگر کوئی اللہ کے دین پہ غیرت کرے. اور اس پر مشہور واقعہ مجدد الف ثانی کا ہے کہ علم کے لیے ماں باپ نے بھیجا تو وہ حتیٰ علماء کے ساتھ بیٹھ گئے. اس وقت حاکم شیعہ تھا, مجدد الف ثانی کے والدین شیعہ تھے, اور جب یہ علم لے کر واپس آیا تو اس نے حق کا بیان شروع کر دیا, صحابہ کی صفائی پیش کر دی. اب بادشاہ نے اسے قید کر دیا اور قید کرنے کے بعد اس پر 3 دن کا بھوکا شیر چھوڑ دیا, 3 دن کا بھوکا کتا اس پر چھوڑ دیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ تماشا دیکھو. اور ادھر کتا ان کے پاؤں میں لوٹ پھوٹ ہو گیا, پاؤں چاٹنے لگا. بادشاہ حیران, بولے میں نے تو اللہ کے دوستوں, بادشاہ حیران کہ یہ ہوا کیا. مجدد الف ثانی نے کہا کہ میں نے اللہ کے دوستوں پر غیرت کی. صحابہ کون تھے؟ اللہ کے دوست تھے نا. تو اس رب نے اس کتے کو بھی مجھ پر غیرت کرا دی کہ اللہ کے دوست کے ساتھ تو کتے کو بھی اتنی مجال نہیں کہ وہ حملہ کرے. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں 35 نمبر مکتوب میں مجدد الف ثانی لکھتے ہیں کہ درس و تدریس میں تب فائدہ دیتی ہے جب اس میں خالص اللہ کی رضا شامل ہو. دیکھیں آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. سورہ مزمل آیت نمبر 5 میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر, ہم نے آپ پر ایک بھاری بوجھ حوالے کیا ہے اور آپ اس کو پہنچاؤ. دیکھیں فضیل ابن, اسے سورہ مزمل نکال لیتے ہیں, بلکہ سارے آگے نکالیں گے, آیات تو تعداد بہت ہیں. فضیل ابن ایاز بہت بڑے ڈاکو تھے اور وہ جہاں ڈاکہ ڈالنے جاتے تھے نا تو وہ پہلے سے اعلان کرتے کہ بھئی میں آ رہا ہوں. ایک دن ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے تو وہاں ایک خاتون قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور سورہ حدید پر تھی اور آیت نمبر 11 پر تھی. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تمہارے دل اللہ کے خوف سے نہیں کام جاتے. تو جیسے یہ آیات سنی, بلکہ میں پہلے یہ آیات نکال لیتی ہوں. سورہ حدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 11. دیکھیں 11 تو نہیں ہے, ایک 16 نمبر آیات ہے, 11 نہیں ہے 16 نمبر آیات ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں کہ بھئی کیا قرآن کریم کے الفاظ دل تک نہیں پہنچ گئے, وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل بدل جائیں, ان کے قلوب میں جو ہے بدلاؤ آ جائے. تو جیسے ہی یہ آیات کا سننا تھا فضیل ابن ایاز نے فوراً کہا کہ فوراً کہا کہ کیوں نہیں ہم غیرت کرتے ہیں, دل بدل گیا اور توبہ کی. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد اپنے وقت کے بہت بڑے عالم کہلائے فضیل ابن ایاز, اور یہ ایسے عالم تھے کہ لوگ دور دور سے
ان کا دیدار کرنے آتے تھے پھر. ٹھیک ہے, دیکھیں قرآن پر پیسے لینا جائز نہیں ہے, بالکل بھی روا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ فرماتے ہیں میرے دین پر پیسے نہ لو, اور یہ پیسے لیتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اسی لیے یہ کون ہے؟ اللہ الکذبہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وہم یعلمون, اور یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. دیکھیں حدیث ہے, اگر ایک بادشاہ کافر ہو مگر عدل کرے تو اللہ کی امداد ساتھ ہوتی ہے, اور اگر ایک بادشاہ مومن ہو مگر عادل نہیں ہے, انصاف نہیں کرتا, اللہ دیکھیں یہ انصاف ہے نا کہ اللہ کی کتاب کا بیان کرے. اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ جب اللہ کے احکامات آئیں تو ان کو انسان عمل میں لائے اور اس کو بیان کرے. ٹھیک ہے, اور جو اللہ کے احکامات کو عمل میں نہیں لاتا اور اس کو بیان نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کی امداد نہیں کرتا. سمجھیں؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے لوہا. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت کرتے تھے اور محنت سے کماتے تھے, دین پر پیسے نہیں لیتے. حضرت ابوبکر صدیق ایک دن کپڑوں کی گٹری اٹھائی اور چل پڑے, تو سب نے کہا یہ کیوں؟ بولے بچوں کو کیا کھلائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کپڑا بیچنے نکل پڑے. سورہ اعراف آیت نمبر 169 میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر سخت جھوٹ باندھتے ہیں, دین پر چندے لیتے ہیں, یتیم بچوں کے نام پر پیسے لیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں دنیا جس دنیا کو کمانے کے چکر میں ہے نا, تو دنیا کی مثال فتنے کی سی ہے. مدرسہ ہو یا مسجد ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ لیکن آج خاص طور پر مسجد کا مولوی مدرسے بناتا ہے اسی لیے ہے, مسجد میں بیٹھا اسی لیے ہے کہ اس کو زکوٰۃ ملے گی. ٹھیک ہے, ہاں شاگردوں پر آپ یہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں, یتیموں پر ہوتی ہے زکوٰۃ, لیکن یہ الٹا یتیموں سے زکوٰۃ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اس قرآن کا بیان کرو گے. ٹھیک ہے نا, اس کو اپنے تک نہیں رکھو گے, اس کو بیان کرو گے. لیکن یہ دنیا میں مست پھرتے ہیں. دنیا کمانا برا نہیں ہے, لیکن دنیا سے محبت خراب ہے. جیسے آپ پانی پر تیرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پانی کے اندر گئے تو ڈوب جاؤ گے. کشتی پانی پر تیرے تو کوئی بات نہیں, لیکن کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب کیا ہے آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا ما اوفا بعہدہ, بے شک جس نے حق طریقے پر مال نہ کھایا. بلا من اوفا بعہدہ, بے شک جس نے بلا من اوفا بعہدہ, بلا خبردار بے شک, کیوں نہیں, جو شخص اپنا عہد پورا کرے. واتقا فإن اللہ یحب المتقین, اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. بلا کیوں نہیں بلکہ مواخذہ ہوگا البتہ. ما اوفا بعہدہ, جو شخص اپنا عہد پورا کرے گا, جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے گا. واتقا, اور اللہ سے ڈرے گا. اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے, قرآن کو پورا سیکھے اور اس کا پورا حق ادا کرے, اس کو عمل میں لائے اور اسے بیان کرے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سے ڈرنا ہے. فإن اللہ, تو بے شک اللہ یحب المتقین, محبت کرتا ہے متقیوں سے. کون سے متقی؟ جو توحید کا اقرار کریں, جو رسالت کا اقرار کریں, جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں, جو اللہ کی راہ میں مال لگائیں. سمجھ گئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنا عہد پورا کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہد کرے کہ جو اہل کتاب سے یا ہر نبی سے کے واسطے سے ان کی امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بابت اللہ رب العزت نے لیا ہے. اور اللہ سے ڈرے, یعنی اللہ کے محارم سے بچے. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے منع ہو. ٹھیک ہے نا, امر بالمعروف کرے اور نہیں انل منکر, اور ان باتوں پر عمل کرے جو شریعت کے مطابق ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ ایسے لوگ یقیناً معاوضہ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب بالا ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے, کہ جو امر بالمعروف کرے اور نہیں انل منکر کرے, شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے, تو پھر اللہ رب العزت اسے پسند فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھیں تقویٰ کیا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ نیک عمل کریں اور برائی سے خود کو بچائیں.
جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو خود کو دوسروں کے مال سے بچاتا ہے، لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو دوسروں کا مال آنے بہانے کھا لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا دوست کون ہے؟ متقی ہے، جو اپنے آپ کو انہیوں کے مال سے بچائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا ہے تمام پیغمبروں سے، ٹھیک ہے، علماء سے وعدہ ہے، اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا ہے قرآن کے بیان کا، ٹھیک ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 187 میں اللہ نے وعدہ لیا علماء سے کہ قرآن کا بیان کرو گے، اگر تم یہ دعوے دار ہو کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم کتاب والے ہیں، تو اس کتاب کا بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ رب العزت نے دو قانون ذکر کر دیے ہیں، حق پرست ملا اور باطل پرست ملا۔ یہاں جو بلا ہے جس جملے پر آئے گا آگے آئے، اگر منفی ہو تو مثبت ہو جائے گا، اور اگر مثبت ہو تو منفی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے جو دوست ہیں وہ حق پرست ہیں۔ اللہ کسے دوست رکھتا ہے؟ حق پرستوں کو، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 177 میں ان الذین یشترون، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کا وعدہ، وایمانہم، اور اپنی قسمیں، ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہی لوگ ہیں کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کا آخرت کے دن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ بعہد اللہ، اللہ کا عہد، و ایمانہم، اور اپنی قسمیں تھوڑی، ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، تو ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے قیامت نہیں کرے گا، لا ینظر الیہم یوم القیامت، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ ولا یزکی، اور بلکہ سورہ حج کے بعد اگلی سورت ہے سورہ مومنون آیت نمبر 109 میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے روز قیامت کہ مجھ سے بات مت کرو، دفع ہو جاؤ، قریش پہ، میرے آنکھوں کے آگے سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا، تمہارے پاس دنیا میں وقت نہیں تھا نا میرے لیے، تو اس دن اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں کرے گا۔ تو ولا یکلمہم اللہ، اور کلام نہیں کرے گا اللہ ان سے، ولا ینظر، اور نہیں دیکھے گا ان کی طرف، یعنی رحمت کی نظر ان پر نہیں ڈالے گا، علیہم، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیں اللہ رب العزت لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو وہ ہیں جو ماننے والے، اور ایک وہ ہیں جو نہ ماننے والے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں متقی عالم وہ ہے جس نے اللہ کی کتاب بیان کی اور وعدہ پورا کیا، اور وہ جس نے وعدہ پورا نہیں کیا تو آخرت میں اجر نہیں، اور آخرت میں دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، جو ماننے والے ہوں گے انہیں دیدار الہی نصیب ہوگا، لیکن جو اللہ کے احکامات نہیں مانتا اللہ رب العزت بھی ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا، نہ دنیا میں بھی خوار اور آخرت میں بھی خوار۔ اب آیت نمبر 78 میں نواں اعتراض، نویں پلیتی ہے اہل کتاب کی، ٹھیک ہے، یہودیوں کی، جو تحریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو یہودیت کے، عیسائیت کے اصول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، اور یقیناً بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ایک گروہ، أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ، ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کو بیان کرتے وقت، تاکہ تم گمان کرو، من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہوگا وہ اللہ، اور نہیں ہوگا وہ اللہ کی کتاب میں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ تحریف کرتے ہیں، جان سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر خود سے بات بنائی کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آسمان پر تخت کے ساتھ کلمہ لکھا تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو نام لگا ہے وہ اہم ہے، اور انہوں نے پھر کہا کہ اللہ مجھے اس
اپنے رسول کے صدقے مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ایک من گڑت حدیث یہ کوٹ کرتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی تورات میں نہ صرف تحریف کی تھی، تبدیلی کی تھی، بلکہ دو جرم اور بھی کیے تھے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے تھے جس سے عوام کو خلاف حقیقت تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے ہیں، دوسرے وہ خود ساختہ باتوں کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے یہی برائی امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے آخری وقت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اور اسی حدیث کے مطابق اب اکثر لوگ یہی کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کریم کا مسئلہ بیان کرنے میں مشکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، پڑھتے قرآن کی آیات ہے اور مسئلہ اپنے خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس کے معنی میں، اس کی تفسیر میں اپنا وہ جو ہے نا خود ساختہ باتیں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا، تو اس کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے، لیکن یہ اس کے معنی اور اس کے مطلب کو اپنے معنی کے ترجمہ اور تفسیر کو اپنے مطلب کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی۔ اور یہ جو ڈب کا مولوی ہے، یہ تو میں خود یہ جمعے کے خطبے سنتی ہوں اور میں اس کی طرف اسپیشلی کان لگا کے سن رہی ہوتی ہوں کہ یہ ممبر پہ بول کیا رہے ہیں اور ان کو بولنا کیا چاہیے۔ ان کو تو ہمارے جو آج کے مولوی اس کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ مسجد کا ممبر جو اس کو ملا ہے تو یہ اس لیے نہیں ملا کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر یہ اپنے قصے کہانیاں شروع کر دیں، یا پھر یہ چندہ مانگنا شروع کر دیں، یا یہ زکوٰۃ مانگنا شروع کر دیں، یا قربانی کی کھالیں مانگنا شروع کر دیں، مگر افسوس ہو یہی رہا ہے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا الستو بربکم، ٹھیک ہے نا، کہ توحید کے بیان کا، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہودیوں نے بھی یہی پلیتی تھی اور آج امت محمدیہ کے علماء میں بھی یہی پلیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی 14 علوم پر زور دینے لگ جائے گا، کوئی 16 علوم پہ، اور کوئی ہا اور خا میں انسان کو الجھا دے گا تاکہ وہ قرآن کے علوم نہ سیکھیں، قرآن کے علوم نہ سیکھیں۔ دیکھیں قرآن کی تجوید ضروری ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی کو سمجھنا پھر اس سے زیادہ ضروری ہے، پھر اس کو عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے، پھر اس کو بیان کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے، سمجھ آ گئی نا۔ قرآن صرف یتلون الکتاب کا نام نہیں ہے، یہ تدبرون القرآن کا نام ہے، سمجھ آ گئی۔ لیکن یہ یتلون القرآن تو کرتے ہیں لیکن یہ تدبرون القرآن نہیں کرتے، افسوس صد افسوس، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں دھوکے باز لوگ ہوں گے جو غلط حدیثیں بیان کریں گے تو ان سے بچو تاکہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں، اور آج یہی ہو رہا ہے، من گھڑت احادیث بیان ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کو دنیا ملے گی، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا اجر اپنے پاس رکھا ہے، ایک قرآن کریم اور ایک روزہ۔ اس کا اجر دنیا میں نہیں ملے گا، اس کا اجر اللہ رب العزت روز محشر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو دنیا میں اس کا حصہ مانگتا ہے تو اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جہنم میں کس پر گرمائی جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں پر۔ پوچھا کون؟ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا عالم، شہید اور سخی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سب سے پہلے تو شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آیا تجھے میں نے بدن اور مال دیا تو کہاں خرچ کیا؟ تو شہید آگے سے کہیں گے کہ اللہ تیری راہ میں خرچ کیا، مارا گیا، شہید ہوا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تم چاہتے تھے کہ تمہیں دنیا میں شہید کہا جائے، تو لوگوں نے تمہیں دنیا میں شہید کہا، تم نے دنیا میں اجر پا لیا، آخرت میں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ اور فرشتوں سے کہیں گے کہ لے جاؤ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ عالم کو لائیں گے، جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم دیا کیا کیا؟ بولے گا یا اللہ میں نے اتنے مدرسے چلائے، اتنے وہ کیے، اتنے شاگرد پیدا کیے، اتنی جگہوں پر بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کہا لوگ تمہیں عالم کہیں اور لوگوں نے تمہیں دنیا میں عالم کہا، اب تمہارا آخرت میں حصہ نہیں۔
پھر تیسرا ایک شخص آئے گا سخی. اللہ رب العزت فرمائیں گے بتاؤ تمہیں میں نے مال دیا کیا کیا؟ یہ اللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے تیرے دیا ہوا مال تیرے بندوں پر خرچ کیا. میں نے کنویں کھودے، میں نے نہریں کھودی، میں نے مدرسے بنائے، میں نے خیرات کی، میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ کہیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو. تم نے کہا دنیا میں لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگوں نے تمہیں دنیا میں سخی کہا اور تم نے دنیا میں اس کا اجر پا لیا، لہٰذا آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اس قرآن سے کبھی جدا نہ کرے، اور آخرت میں بھی ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالقرآن ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا خاتمہ اس کی قرآن کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اور اللہ رب العزت روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اور قرآن کی شکایت سے محفوظ رکھے. آمین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.